Ms. Zubaida Jalal, Federal Minister for Defense Production, has informed that she would not be able to attend the session for 8 and 9 July. Item number. Calling attention. Item number 2. جی سرور خان صاحب. جی سرور خان صاحب. تھینک یو جی. اس کے بعد جی آپ پلیز بات کریں اگر اجازت ہے تو میں پلیز. کل پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک ایشو ریز کیا گیا تھا اپوزیشن سائڈ سے کہ اسٹینڈرڈ پاکستانیز مختلف فلائٹس کے ذریعے جو یورپ سے آ رہے ہیں، کچھ دوحہ میں پھنسے ہیں، کچھ دبئی میں پھنسے ہیں، کچھ استنبول کے ایئرپورٹس پہ پھنسے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا جو اقدامات ہم نے لیے ہیں وہ میں اس معزز ایوان کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں جی، اگر اجازت ہو آپ کی. جناب اسپیکر، اوورسیز پاکستانیز ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہیں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. 7.5 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ریکارڈڈ ہیں، اور ان کے جو ریمیٹنسز ہیں اس سال ریکارڈ کی حد تک 29 بلین ڈالرز پہ پہنچے ہیں، جبکہ تمام تر محنت، کوشش، اقدامات، سبسڈیز کے باوجود ہماری ایکسپورٹس 24 کچھ بلین ڈالر تک پہنچی ہیں. تحریک انصاف کے بھی روئے رواں ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کی تکالیف، ان کی پریشانیوں کا تحریک انصاف کی حکومت کو بڑی اور پرائم منسٹر کو بڑی شدت کے ساتھ احساس بھی ہے، اور ان کی خصوصی ہدایات پہ. جناب اسپیکر، بوجہ کووڈ فلائٹ آپریشنز کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا اور انٹرنیشنل فلائٹس 20% پہ کر دی گئی تھی اس میں، اور یہ 19 مئی سے آنورڈ یہ آپریشنز چل رہے ہیں. لیکن ہماری ریکویسٹ پہ NCOC نے مہربانی کرتے ہوئے ایگزمپشن دی. یورپ، UK، چائنا، ملائیشیا اور کینیڈا سے آنے والی ڈائریکٹ فلائٹس کے آپریشنز کو 40% انکریز کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ناکافی ہے. ذاتی طور پہ جو انالیسز ہم نے کیا ہے، اور ہم نے ایک پروپوزل بھی بھجوائی ہے NCOC کو کہ ان آپریشنز کو انکریز کرنے کے لیے مزید ریلیکسیشن کی ضرورت ہے، اور اسے منیمم 60-70% کر دیا جائے، تاکہ دیار غیر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی بھائی، بچے، بہنیں جو عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، 20 جولائی یا 21 جولائی کو عید بنتی ہے، وہ پاکستان آ سکیں. تو یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے کچھ اسپیشل ارینجمنٹس بھی کیے ہیں، اور اسپیشل ارینجمنٹس ایک تو ہمارے جتنے محنت کش بھائی مڈل ایسٹ میں بستے ہیں جی، ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس 5 جولائی سے آنورڈ ہم نے اسپیشل PIA کی فلائٹس لگائی ہیں، جس میں میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹا ہے کہ 5 جولائی کو 7 اسپیشل فلائٹس تھیں اور 1376 لوگوں کو ہم نے پاکستان پہنچایا. اس طرح 6 جولائی کو 7 فلائٹس 1581 پاکستانیوں کو لائے. اس طرح 7 جولائی کو 9 فلائٹس 1734 اور 8 جولائی کو 2106 لوگوں کو 10 فلائٹس کے ذریعے. اور ٹوٹل اس وقت تک جو PIA نے 290 اسپیشل فلائٹس کے ذریعے 54,116 پاکستانیز کو باعزت بآرام طریقے سے پاکستان پہنچایا. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یورپ اور UK میں ہماری ریسٹرکشنز ہیں PIA پہ، لیکن ہم نے اسپیشل ارینجمنٹس اوورسیز پاکستانیز کو لانے کے لیے PIA نے کیے. اور لنڈن، مانچسٹر اور پیرس کے لیے، لنڈن کے لیے 4 چارٹر فلائٹس کے ذریعے 1360 لوگوں کو ہم لے آئے. مانچسٹر سے 7 چارٹر فلائٹس کے ذریعے 2080 لوگوں کو،
اور پیرس سے 2 چارٹر فلائٹس کے ذریعے 665 لوگوں کو، لیکن مزید بھی ہم نے شیڈول ترتیب دے لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 20 جولائی تک کوئی سٹرینڈڈ پاکستانی جو پاکستان آنا چاہے گا، چاہے وہ یورپ سے آنا چاہ رہا ہے یا مڈل ایسٹ سے آنا چاہ رہا ہے، اسے انشاءاللہ تعالیٰ فیسلٹیز فراہم کی جائیں گی اور باعزت طریقے سے پاکستان لایا جائے. تھینک یو جی. آئٹم نمبر 2, Mr. Nawab Sher Wasir to move item number 2, calling attention of the minister. جی. شکریہ اسپیکر. To invite attention of the Minister in charge of Cabinet Secretariat to a matter of urgent public importance regarding lack of planning to construct small housing units for poor families under the Prime Minister initiative of Naya Pakistan Housing Scheme, causing grave concern amongst the public. جی. بابر روان صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. دیکھیے اس سوال کے 3 حصے ہیں. پہلا تو یہ حصہ ہے اس کا کہ جو ایکٹ تھا وہ پاس کروایا گورنمنٹ نے 15 جنوری 2020 کو، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک فورکلوجر لاز کی چل رہی تھی لٹیگیشن، جو فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کلیئر ہوئی 22 اکتوبر 2020 کو. لیکن اس دوران جو باقی کام تھا وہ حکومت نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے کرتی رہی. پاکستان کی تاریخ کا اس اعتبار سے ایک زبردست فلیگ شپ پروگرام ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کا، کہ جس کے ذریعے سے پہلی بار پاکستان میں عام لوگوں کو جس قدر وہ کرایہ دیتے ہیں اس قدر ماہانہ کس طرح کے 20 سال کی قسطوں کے اوپر مفت ہاؤسز پرووائڈ کیے جا سکیں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے. میں اس کے 4 بڑے پیرامیٹرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پارٹنرشپ کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے اور اس کے لیے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیے ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ساتھ، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، پشاور ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ، کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، اور حبیب بینک کے ساتھ اور عسکری کے ساتھ. ان میں جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹنرز ہیں ڈیولپرز کی حیثیت سے، اور جو گھر یہ بنائیں گے وہ 50% یہ اپنی مرضی سے اور اپنے لوگوں کو دیں گے، اور جو 50% ہیں وہ نیا پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ اپلیکنٹس ہیں جن لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں یہ ان کو ملیں گے. اس کا ایک پہلو. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اور وہ سوال کے اندر جو یہاں پہ کال اٹینشن کی صورت میں آیا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ کیا یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے یا نہیں ہے. پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلوزئی نوشہرہ پروجیکٹ پی ایچ اے کر رہا ہے. ایل ڈی اے اور ڈی ایچ اے کے 2 پروجیکٹ لاہور میں ہو رہے ہیں. علی پور فراش ٹاؤن پروجیکٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد میں کر رہی ہے. اور یہ جو ہاؤسز ہیں ٹوٹل یہ 3.5 مرلہ سے لے کے 5 مرلہ تک کی زمین کے اوپر بنائے جا رہے ہیں. یہ 45,000 ہاؤسز ہیں اور جن کا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے مئی 2020 کے اندر سے، اور ان کی جو کمپلیشن ہے اس کے لیے جو ٹائم دیا گیا ہے جناب اسپیکر وہ 18 مہینے کا ٹوٹل ٹائم ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی کمپلیٹڈ سون. اب یہ جو قسط ہے اس کی وہ کیٹیگری سامنے رکھ کے 3.5 مرلے سے 5 مرلے تک 6,000 ماہانہ کی بھی قسط ہے، 8,000 ماہانہ کی بھی قسط ہے اور 10,000 ماہانہ کی قسط ہے. جو کم اجرت والے لوگوں کے لیے اور قسط ہے، اور جو سائز ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے وہ قسط بنائی گئی ہے. یہ کانسیپٹ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا یہ ہے کہ کرایہ دینے والے لوگ کرائے کی بجائے قسط دیں گے اور 20 سال میں وہ قسط دیتے رہیں گے اور مالک بن جائیں گے. اس کا جو آخری پورشن ہے وہ اس طرح سے ہے جناب کہ پیری اربن
پروجیکٹس ہیں جو شہر کے ساتھ مضافاتی قصبہ جب چھوٹا شہر آباد ہو جاتا ہے ان کو پیری اربن ایریاز 12 تحصیلوں میں ملک بھر کے اندر 12 پروجیکٹس کا پرائم منسٹر صاحب نے ابھی افتتاح کر دیا ہے حال ہی میں. اور یہ جو ٹوٹل قرض کی درخواستیں اپلیکیشنز نہیں کہ مجھے چاہیے، قرض کی درخواستیں ابھی تک 33,506 آ چکی ہیں اور اس کے لیے مالیت رکھی ہے 110 ارب روپے کا قرض دیا جائے گا اور ان میں سے جو قرض منظور ہو چکے ہیں وہ 35 ارب اور 30 کروڑ ہیں. اس لیے I hope this satisfies the honorable member کہ یہ پروجیکٹ اس کی پلاننگ بھی ہے اور اس کے اندر 150 لوگ جو ڈیپوٹیشن پہ مختلف جگہ سے ایکسپیرینس رکھنے والے تھے اس کو لائے ہیں اور وہ سیٹسفیکٹریلی کام کر رہا ہے. Mr. Nawab Sher Wasir Sahab to ask one question. منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں مجھے ان سے اختلاف قطعاً نہیں ہے. اچھی چیز ہے، ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جلدی ہونی چاہیے. میری مراد اس سے یہ ہے کہ یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ ایک سکیم کے تحت کیے جا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیہاتوں کے اندر سرکاری زمین پہ جو 5 مرلہ غریبوں کو صرف زمین الاٹ کی جاتی تھی، جیسے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی، پھر جناح آبادیاں بنی، اب اسی طریقے سے میرا مراد یہ ہے کہ دیہاتوں میں سرکاری زمین پڑی ہے اور وہ بہت آسان ہے کہ اگر ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر چلا جائے ڈی سی ہر ضلع کو تو غریبوں کو 5 مرلہ بھی گھر جو ملیں گے، پلاٹ ملیں گے، اس پہ وہ اپنی جیب سے بھی گھر بنانے کے لیے تیار ہے. جہاں منسٹر صاحب نے ساری تفصیل بتائی ہے گورنمنٹ کی پالیسی کی، بہت خوش آئند ہے، لیکن جو غریب لوگ دیہاتوں میں رہ رہے وہ شاید وہاں تک نہ اپروچ کر سکے. آپ ان کو وہ 5 مرلہ سکیم جو ہے اس کے تحت وہ پلاٹ دے دیں، وہ خود بھی بنانے کے لیے تیار ہے. آج کل دیہاتوں میں بھی زمین بہت مہنگی ہو چکی ہے، وہ لوگ غریب خرید نہیں سکتے، وہ آگے اپنا گھر نہیں بنا سکتے. تو یہ پہلے دور میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں جو زمینیں دی گئی تھی، لوگوں نے گھر بسائے، نئے دیہات بنے اور آج بھی وہ ان کے نام سے منسوب ہیں. تو میری مراد ہے کہ عمران خان صاحب بھی 5 مرلہ سکیم غریبوں کے نام پہ بھی ساتھ ضرور شروع کریں تاکہ وہ بھی دیہات ان کی آبادی ہو اور وہ گاؤں بسیں اور عمران خان صاحب کا بھی نام ہو. اور جہاں پالیسی کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ خوش آئند ہے، وہ کریں، لیکن میری مراد یہ ہے کہ 5 مرلہ سکیم بھی ہمیں ساتھ غریبوں کو پلاٹ دینے کی شروع کرنی چاہیے. جناب اسپیکر، یہ میری مراد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل منسٹر صاحب اس پہ ضرور مجھے مطمئن کریں گے. بابر اول صاحب پلیز. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. فاضل ممبر نے جو تجویز دی ہے اس کو میں ڈسکس کر لوں گا متعلقہ منسٹری کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کہ جو دیہات کے اندر کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونسز کی موسٹلی تو اب 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو پروونسز کی زمین ہے وہ پروونسز ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تجویز دیکھی جا سکتی ہے. اور میں اس تجویز سے جو باتیں پیدا ہوئی ہیں ان کے اوپر میں آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے فاضل ممبر صاحب کو بھی. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ سے 12 تحصیلوں میں 12 پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں جو اربن ایریا نہیں ہے. پیری اربن ایریا کا مطلب یہ ہے کہ شہر سے ہٹ کے جو قریبی قصبے ہیں یا دیہات ہیں یہ ان کے اندر ہیں. ان میں سے ایک اسلام آباد کا میں نے بتایا علی پور فراش ہے، یہاں ایک گاؤں جو ترلائی روڈ کے اوپر ہے، اس کے اندر بھی ایک سکیم بن رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ لو کاسٹ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ وہ بھی آ رہا ہے، اس کو بھی ایکسٹینڈ کریں گے پاکستان کے دیہاتوں تک. اور میں ساتھ یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا اس گھر میں سے 3 لاکھ حکومت سبسیڈائز کرے گی پرائز کو. اور یہ جو 188 اس کے علاوہ پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں جنہوں نے پروپوزل دیے ہیں اور ان کی لینڈ سلیکشن ہو گئی ہے کہ زمین کس جگہ واقع اور کیسی ہے اور قابل قبول ہے، ڈیزائن مکمل ہو گئے ہیں.
اور 30 لاکھ گھر اس پروجیکٹ کے نیچے بنائے جا رہے ہیں اور یہ 4 سے 6 ماہ کے عرصے میں یہ گھر بننا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ 11,000 فلیٹ ہاؤسنگ منسٹری کے ساتھ جو اٹیچڈ ہاؤسنگ پہلے ایک اور طرح کا اس کا تھا سلسلہ لیکن اب وہ ایک اتھارٹی ہے انڈر دی ایکٹ, وہ بھی بنا رہی ہے. جی آئٹم نمبر 3 علی محمد خان جی کون تو میں کر کے ایجنڈا کر کے جی انور تاج صاحب پلیز اس کے بعد کرتے جی پلیز. شکریہ جی. I intend to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to territorial sea and maritime zone of Pakistan, the Pakistan Maritime Zones Bill 2021. Item number 4, a bill to consolidate and amend the law relating to territorial sea and maritime zones of Pakistan, the Pakistan Maritime Zone Bill 2021, stand introduced. Item number 4, Mr. Hamad Azhar. کون کرے گا؟ علی محمد خان پلیز. سر آنریبل اسپیکر صاحب یہ بل تو میں لے کروں گا لیکن کالنگ اٹینشن انہوں نے خود ہی آ کے کرنا ہے, اس کی پریپریشن میرے پاس نہیں ہے سر. سر آئی وانٹ ٹو لے آن بہاف آف مسٹر حماد اظہر منسٹر فار انرجی ٹو انٹروڈیوس اے بل فردر ٹو امینڈ دی پیٹرولیم ایکٹ 1934, the Petroleum Amendment Bill 2021. جی a bill further to amend the Petroleum Act 1934, the Petroleum Amendment Bill 2021 stand introduced. آئٹم نمبر میں دیتا ہوں جی, بس صرف 4-5 منٹ کی ایجنڈا ہے وہ کرتے جی. آئٹم نمبر 5, یہ آئٹم نمبر 5 ہے. ایک منٹ رانا صاحب, ایک منٹ. یہ بل پاس ہوا ہے سینٹ سے اور یہاں سے بھی پاس ہوا ہے ابھی سوری, تو اس کا کیا کرنا ہے کہ علی محمد خان ابو روان صاحب پلیز. یہ سر جی اس بل کو کمیٹی کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں آیا تھا اور پارلیمنٹ نے اس کو لوور ہاؤس نے اپروو کیا. سینٹ میں جو گیا وہ ٹریویل سی ڈیفینیشنز ہیں کہتے ہیں, تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس لیے یہ بل اب یہاں پیسج کے لیے آج یہ پاس ہوگا. جی نوید کنور صاحب جی. گزارش یہ ہے کہ لیجسلیشن آج آپ نے دوپہر کو بھی ایک میٹنگ اسی سلسلے میں رکھی ہے کہ لیجسلیشن ایک صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اب منسٹر کنسرنڈ ادھر ہے نہیں, کوئی ہم نے کلاس بائی کلاس ساتھ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کیا ہے. آپ بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کریں نا, ہمیں پھر مجبور کریں گے آپ کہ ہم فورم پوائنٹ آؤٹ کریں, پھر وہ بدمزگی ہوگی. نوید کنور صاحب ایک منٹ ہولڈ آن پلیز. میں آپ کو تھوڑا نمبر 1 کہ یہ بل یہ ہاؤس پاس کر چکا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو کے گزرا ہے, پھر سینٹ میں گیا ہے, سینٹ نے پھر جی پڑھا بھی نہیں ہے, یہ کاپی ابھی ملی ہے. یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ پاس کیا ہے, وہ وہاں سے امینڈ ہو کے آیا ہے. کیا امینڈمنٹس کی ہیں, کس نے کی ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا نا سر. ایسے نہیں کریں. There has to be a proper way of doing the legislation. جی آپ کا کیا خیال جی علی محمد خان بتاؤ. سر اس کو اگر ممبران صاحبان نے نہیں پڑھا تو منڈے پہ رکھ لیں, کیونکہ بغیر پڑھے پھر وہی مسئلہ ہوگا جو پچھلے بل میں ہوا تھا. تو لیٹ ایوری بڈی ریڈ اٹ تاکہ پھر کوئی مسئلہ نہ ہو. آج ویسے بھی بندگی کم ہے, لوگ کم ہے, منڈے کو رکھ لیں تاکہ پاس ہو جائے. ویسے ہم نے نوید کنور صاحب نے جو بات کی مجھے سیکریٹری کے گھروں پہ بھی بھیجا چکا ہے, لیکن چلو اس نے کہا تو ہم اس کو منڈے کے لیے ریفر کرتے ہیں جی. وہ منڈے پہ اس پہ بات کریں گے, منڈے پہ. ابھی یہ ختم ہو گیا ٹاپک جی, منڈے پہ بات کریں گے جی, منڈے کے لیے. جسٹ 1 منٹ جی, میں کر کے آپ کو ایک اور بل انٹروڈیوس کرنا ہے اور نہیں ہے جی. کیا چلو جی صادر رفیق صاحب پلیز. شکریہ چترالی صاحب, 1 سیکنڈ دے دیں مجھے. جناب اسپیکر, اس مسئلے کو کل بھی آپ کی موجودگی میں ایوان میں پیش کیا گیا تھا. اس کا تعلق انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز کے ساتھ ہے, میٹرک کے ایگزامز کے ساتھ ہے. گزارش یہ ہے کہ کل آپ نے جب آسن اقبال صاحب کی, میری اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات سنی اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ وردی ایم این ایز نے آ کے یا آپ کے سامنے اپنی استدعا پیش کی, تو آپ نے آنریبل
پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ ہماری اور وزیر تعلیم صاحب کی میٹنگ کا بندوبست کر دیں، اور اگر وہ ناردرن ایریاز گئے ہوئے ہیں جیسا کہ بتایا گیا، یا اے جے کے جدھر بھی ہیں، تو ہم اس پہ بات کر لیں گے زوم کے اوپر۔ رات کو میں نے آدھی رات کو آپ کو تکلیف دی اور آپ کو میسج بھی کیا، آپ نے اس کو ایکنالج بھی فرمایا، یقیناً آپ نے دوبارہ ہدایت بھی کی ہوگی، آج صبح بھی میں نے آپ کو میسج کیا۔ اب کل امتحانات ہیں جناب، 50 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے، لاکھوں بچوں کی تیاری نہیں ہے، کیونکہ محکمہ تعلیم نے عامر ایک سیکنڈ، محکمہ تعلیم نے جو سمارٹ سلیبس کہہ رہے ہیں وہ مکمل نہیں کروایا۔ میری بہن نے کل یہ فرمایا تھا کہ سپلیمنٹری ایگزام بھی ہوں گے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ 2 امتحان جو لینا چاہتے ہیں، 2-1.5 مہینے بعد آپ سپلی لیں گے تو بچے فیل کروانے ضروری ہیں۔ آپ ایک امتحان لیں، اخراجات بھی کم ہوں گے اور لوگ ٹینشن سے نکل جائیں گے اور ریاست ماں جیسا سلوک کرے۔ لیکن ہم سے کسی نے جناب اسپیکر کوئی رابطہ جناب اسپیکر ہم سے حکومت کی سائٹ سے کسی نے نہیں کیا، ہمیں جواب لے دیں تاکہ پھر ہم بھی کوئی جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنا فیصلہ کریں۔ میڈم پلیز۔ صاحب کل بہت تفصیل سے، انتہائی کمپریہنسو طریقے سے کہ کیا کیا فیسیلیٹیشنز بچے کو دی گئی ہیں بچوں کو، اور کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگزامز نہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اسپیکر صاحب، ہمارے پاس فیڈرل بورڈ ہے، ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو اسلام آباد یہاں پر فیڈرل بورڈ جو ہے وہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے پاس ہے۔ اب جب جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر IPEMC، جتنے بھی ایجوکیشن کے جو منسٹرز ہیں، ہیلتھ منسٹرز ہیں، وہ جب بیٹھتے ہیں، NCOC ہے، اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس فیصلے کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ وہ آزاد ہوتے ہیں تمام صوبے کہ وہ ایگزامز لینے یا سکولز کی ری اوپننگ اور کلوجرز کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں وہ ان کی اپنی صوابدید پر ہوتا ہے۔ تو یہ اکٹھے بیٹھ کر ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا۔ بلوچستان میں ایگزامز ختم ہو گئے ہیں، سندھ میں ہو رہے ہیں ابھی اور بس 1-2 رہ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک یہ سائیکل ہے کہ پہلے ایگزامز ہوں گے، پھر رزلٹ آئے گا، اور پھر اس کے بعد باقی کالجز میں اور پروفیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز شروع ہوں گے۔ تو اس کے حساب سے فیڈرل میں یہ ممکن نہیں کہ اس طرح سے آگے کیا جا سکے۔ اور آپ سے میں نے کل بھی آپ نے یہ کہا تھا، ہدایت کی تھی کہ منسٹر صاحب سے بات کر کے وہ وہاں پہ ایک منسٹری کی امپورٹنٹ انگیجمنٹس ہیں، آفیشیل کمٹمنٹس ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا تھا، اور اب وہ انہی وجوہات کی بنا پر گلگت بلتستان میں ہیں۔ میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خود آپ سے بات کر کے اور میں اس چیز کو میں کر لوں گا ہینڈل، کہ میں نے آپ سے جس طرح سے بھی جو بھی آپ سے تفصیلات طے کرنی ہیں۔ آپ کی بات آ گئی ہے۔ میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ پریزیڈنشیل ایڈریس پہ ہم شروع کروا دیں گے، تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ منڈے سے اس کو شروع کروا دیں گے، تو منڈے سے ہم اس کو باقاعدہ شروع کرواتے ہیں اور 1 ہفتہ اس کو ہم چلائیں گے۔ جی خرم دستگیر صاحب پلیز، میں تو تھوڑا جی خرم دستگیر جی خواجہ صاحب، میرے خیال میں کافی ڈسکشن ہو گئی ہے۔ جی خواجہ صاحب پلیز۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے، نہ تو ان کا ارادہ ہم سے بات کرنے کا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بات، ہم نے اتمام حجت کیا ہے، منسٹر صاحب کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، ہوتی تو بتائی جاتی گلگت ناردرن ایریاز میں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ آزاد آدمی ہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آپ 2 امتحان لینا چاہتے ہیں، بچوں کو فیل کروانا چاہتے ہیں، ٹینشن دینا چاہتے ہیں، آپ کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، سو ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، آپ نے بات سننی نہیں ہے، ہم انڈر پروٹیسٹ واک آؤٹ کریں گے اس ایشو پہ۔ بہت مہربانی۔ جی چترالی صاحب، عبد اکبر چترالی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، یہ جو بل ڈاکٹر شری مزاری نے پیش کی ہے، اس جیسا ایک بل میں نے بھی قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا جو سینٹ سے منظور ہو کے آیا تھا، جو قرآن اور سنت کے مطابق قرآنی آیات سے مزین ہے الحمدللہ۔ اس میں پھر جناب علی محمد صاحب نے یہ تجویز دی، جناب اسپیکر توجہ چاہیے، اس بزرگ شہریوں کے حقوق کے بارے میں جو بل میں نے پیش کیا تھا جو سینٹ سے پاس ہو کے آیا تھا، جب وہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی ایک بل پیش کیا ہے جو سینٹ کو بھیج دیا گیا ہے، وہ یہی بل ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ
کہ اگر اس میں کوئی اچھی چیزیں ہیں تو اس میں ہم شامل کریں گے، اور اس بل کو انہوں نے ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا ہے۔ ایک اجلاس تو اس کو ہوا لیکن اس میں نہیں تھا، اپنے حلقے پہ گیا تھا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اس بل کو بھی، جو بل ہم نے پیش کیا سینٹ سے پاس ہو کے آیا ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کے ساتھ نتھی کر کے اسٹینڈنگ کمیٹی کو دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہاں دونوں کو دیکھا جائے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس بل کو، اس میں بھی اگر اچھی تجویزیں چترالی ہیں صاحب، تو اس میں میں ایک وضاحت کروں۔ جی کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں علی محمد خان صاحب اور اپوزیشن کے تمام لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پہ طے یہ ہوا کہ چونکہ لیگل کچھ ہرڈلز ہیں، میں نے کل منڈے کو تمام لیگل جو ٹیم ہے اس کو بلایا ہوا ہے، اس پہ میں اس لیگل اوپینین لے رہا ہوں۔ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں۔ اور ہماری تو خاص کر جو پرائم منسٹر صاحب ہے اس نے بھی اس کے اوپر کلیئر انسٹرکشن دی ہوئی ہے، تو میں اس لیے آپ کو اس میں ایک بات اس کو تھوڑا میں صرف جو اس کی پروسیجر ہے اس کی لیگل سٹیٹس کو سمجھتی ہوئی، تاکہ کوئی کل اس کو کورٹ پہ چیلنج نہ کرے یا کوئی ایسا ہماری لیے کوئی کمی بیشی نہ ہو، اس لیے ہم احتیاط کے ساتھ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ جی ایک منٹ جناب اسپیکر، اس میں میں تھوڑا آگے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے۔ جناب اسپیکر، ہاں جے پرکاش، یہ ان لوگوں کو بات بھی کرنے دو۔ حضرات آپ کے ساتھ میرا کوئی کام بھی ہے، پھر ملنا بھی ہے۔ جی تھینک یو شیخ فیاض الدین صاحب۔ جناب اسپیکر، ہاؤس میں کورم نہیں ہے اور یہ غیر قانونی طور پہ چل رہا ہے۔ جی ابھی آپ نے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی کورم آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا ابھی۔ جی کاؤنٹ بی میڈ پلیز۔ نہیں ابھی کورم ہوا ہے جی، سر نے ابھی گنتی جاری ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟
جی quorum pura nahi hai. The House is adjourned to meet again on Monday, the 12th July 2020 at 4:30 p.m.